آئی پی ایل میں پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کی بولی 50 کروڑ روپے لگی ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان کے باقی پلیئرز کی آئی پی ایل کی بولی کے مطابق کیا ویلیو ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ پاکستان کے پلیئرز آئی پی ایل میں کیا وقت رکھتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئی سی سی T20 رینکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں، جو کہ آج ہفتہ وار رینکنگ جاری ہوئی ہے، اور پاکستان کو آسٹریلوی ٹیم کے ہاتھوں 0-3 کے کلین سویپ کے بعد گو کہ T20 رینکنگ میں کوئی بہت بڑی تنزلی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کی جو 7ویں پوزیشن ہے وہ بھی اب کسی حد تک خطرے سے دوچار ہے۔ پاکستان ٹیم 6 نمبر پر موجود ساؤتھ افریقہ سے جہاں 6 پوائنٹ پیچھے ہے، وہاں پر نچلے نمبر پر موجود یعنی کہ 8ویں نمبر پر جو سری لنکا ہے اس سے صرف 6 پوائنٹ اوپر ہے، بالکل درمیان میں کھڑی ہے۔ اور دورہ زمبابوے جو کہ 12ویں درجے کی ٹیم ہے، وہاں پر اگر پاکستان کو صرف ایک شکست بھی ہو گئی تو پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ البتہ 12ویں درجے کی ٹیم کے خلاف کامیابی حاصل کرنے سے پاکستان کو رینکنگ کے اعتبار سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس کے حوالے سے پلیئرز کی رینکنگ کے اوپر بھی بات کریں گے، جس میں بابر اعظم محمد رضوان کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، شاہین افریدی کو بھی تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ باہر بیٹھے ہوئے فخر زمان کے رینکنگ کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ البتہ حارث روف اپنی T20 رینکنگ بہتر بناتے ہوئے ٹاپ 20 بولرز میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیموں کی T20 رینکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں، جو کہ 18 نومبر جو کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا آخری میچ کھیلا گیا تھا، اس دن جاری کی گئی ہے، یعنی کہ اس میچ کو شامل کر کے جاری کی گئی ہے۔ اس میں انڈیا ٹیم 268 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، آسٹریلیا دوسرے، انگلینڈ تیسرے، ویسٹ انڈیز چوتھے، نیوزی لینڈ 5ویں، ساؤتھ افریقہ 6، پاکستان 7ویں، سری لنکا 8ویں، بنگلہ دیش 9ویں اور افغانستان کی ٹیم 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ اگر ہم پلیئرز کی رینکنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو T20 رینکنگ میں ٹریوس ہیڈ جو کہ پاکستان کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز نہیں کھیلے تھے، وہ بدستور پہلے نمبر پر ہیں، 855 ریٹنگ پوائنٹ ہیں ان کے بعد۔ فل سالٹ جو ہیں 828 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، اور تلک ورما جو کہ سنچریاں بنانے میں کامیاب رہے، بہت بڑی پرفارمنس دی ساؤتھ افریقہ کے خلاف حالیہ T20 سیریز میں، وہ ایک دم 69 درجے پھلانگتے ہوئے عالمی نمبر 3 بیٹسمین بن گئے ہیں، جو کہ بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اور اس کی وجہ سے سوریہ کمار یادو، بابر اعظم اور محمد رضوان کو ایک درجے تنزلی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سوریہ کمار یادو چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں، بابر اعظم 5ویں اور محمد رضوان 6 نمبر پر چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جوز بٹلر کو 7ویں نمبر پر جانا پڑا، سب کی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے کیونکہ تلک ورما اوپر آ گئے ہیں، اور یشوی جائسوال جو ہیں 8ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، پانتھوم نسانکا 9ویں نمبر پر، جبکہ افغانستان کے رحمان اللہ گرباز ایک درجہ ترقی پاتے ہوئے 10ویں نمبر پر آ گئے ہیں، اور نیوزی لینڈ کے فین ایلن نے 2 درجہ ترقی پائی ہے، 20ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ شاہی ہوپ نے 16 درجہ ترقی پاتے ہوئے 21ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ انڈیا کے سنجو سیمسن نے 17 درجہ ترقی پاتے ہوئے 22ویں پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں پاکستان کے فخر زمان کو 7 درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ اس سیریز میں شامل نہیں تھے، اور پاکستان کی آنے والی جو سیریز ہے T20 سیریز، اس میں بھی وہ شامل نہیں ہوں گے زمبابوے کے خلاف، تو ان کی مزید تنزلی کا خدشہ ہے انہیں، تو 64 ان کی نئی رینکنگ ہے 7 درجہ تنزلی کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر بولرز کی رینکنگ دیکھیں تو یہاں پر ایڈم زمپا، جس نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں آؤٹ کلاس پرفارمنس دی، وہ ایک بڑی ترقی پاتے ہوئے تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں، 5 درجے آگے پھلانگنے میں کامیاب رہے۔ جبکہ ٹاپ 10 میں جو ایک اور بڑی چینج ہوئی ہے وہ ہے ارشدیپ سنگھ کی ترقی ہوئی ہے، جو کہ 3 درجے پھلانگتے ہوئے 9ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ٹاپ 10 پر نگاہ ڈالیں تو عادل رشید پہلے نمبر پر ہیں، واند اسارنگا دوسرے نمبر پر، ایڈم زمپا تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں، عقیل حسین چوتھے نمبر پر، مہیش دیکشانہ 5ویں، ویسٹ انڈیز کے گوڈاکش موتی 6 نمبر پر، راشد خان 7ویں نمبر پر، روی بشنوئی 8ویں نمبر پر، ارشدیپ سنگھ جو ہیں 9ویں نمبر پر آ گئے ہیں، فضل حق فاروقی 10ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، ناتھن ایلس جو کہ پاکستان کے خلاف سیریز میں آؤٹ کلاس بولنگ پرفارمنس دینے میں کامیاب رہے، وہ اب 11ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کے اکشر پٹیل نے 10 درجہ ترقی پاتے ہوئے 13ویں پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے، اور پاکستان کے فاسٹ بولر حارث روف نے 4 درجہ ترقی پاتے ہوئے 20ویں پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے۔ آل راؤنڈرز میں جو بہت بڑا چینج آیا ہے وہ یہ کہ
हार्दिक पांड्या आलमी नंबर 1 टी20 बॉलर बन गए हैं जो 2 दर्जे तरक्की पाने में कामयाब रहे, जबकि लियाम लिविंगस्टन पहले दर्जे से फिसलते हुए अब तीसरे नंबर पर चले गए हैं। पाकिस्तान का कोई भी ऑलराउंडर टॉप 10 में शामिल नहीं है। जो टॉप 10 में शामिल थे इमाद वसीम, वो अब 9वें से 12वें दर्जे पर चले गए हैं, यानी कि 3 दर्जे उन्हें तनज़ली का सामना करना पड़ा। और उसके अलावा शादाब खान को भी 3 दर्जे तनज़ली हुई है, अब वो 18वें नंबर पर चले गए हैं। ये तो है रैंकिंग का अहवाल। और उसके अलावा पाकिस्तान और भारत के आपस में बाहमी सीरीज़ नहीं होती है, ज़्यादा मैचेस नहीं होते हैं। सिर्फ एशिया कप या आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबले आती हैं, और उसके ऊपर भी फ़िलहाल एक सवाल या निशान लग चुका है, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का तनाज़ा चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत का मीडिया हो या शायकीन क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान और भारत के आपस के प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं। अभी भारत की एक टॉप वेबसाइट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से पूछा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की अगर आईपीएल में बोली लगाई जाए तो उनकी वैल्यू कितनी बनती है उनकी परफॉर्मेंस के एतबार से, और वो प्लेयर्स जिन्हें भारी मुआवजे दिए जाते हैं उनकी कारकर्दगी का अगर मुवाजना करते हुए पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स की क्या वैल्यू बनती है, तो उसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 15 करोड़ इंडियन रुपए उनकी बोली लगी है, जो कि बहुत बड़ी एक बोली है। जो उनका एक बताया गया कि इतनी बोली उन्हें बआसानी लग सकती है, और ये पाकिस्तान के लगभग 50 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा बाबर आजम के लिए 12 करोड़ इंडियन रुपए, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ़ के लिए 10-10 करोड़, और शादाब खान के लिए 8 करोड़, फ़खर जमान के लिए 6 करोड़ और इमामुल हक के लिए 3 करोड़ भारतीय रुपए की बोली लगी है। पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो आईपीएल 2008 का पहला एडिशन था वो सिर्फ वही खेले थे। उसके बाद से 2009 में जो मुंबई हमले हुए उसके बाद से इस चीज़ को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के प्लेयर्स पर पहले गैर एलानिया और पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद गो के पाकिस्तान के प्लेयर्स 1 से 2 बार बोली में शरीक हुए। पाकिस्तान के प्लेयर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान के प्लेयर को नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे और मसाइल थे जो हिडन चल रहे थे, जिसकी वजह से आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजेज़ ने पाकिस्तान के प्लेयर्स में दिलचस्पी नहीं ली थी। और उसके बाद से गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान के प्लेयर्स पर आईपीएल खेलने पर पाबंदी आयद है। तो ये सारी सूरत हाल है, और इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत का मीडिया पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट मैचेस के हवाले से, पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से, इंडिया के प्लेयर्स के हवाले से हमेशा बात करता रहता है, और शायकीन क्रिकेट में ये खासे दिलचस्प मौजू होते हैं। और इसी वजह से ही भारत की एक टॉप वेबसाइट ने इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स आईपीएल में खेलते तो उनकी कीमत क्या लगती।